السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فنبذوه وراء ظهورهم فاشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ ان کتاب والوں کو وہ وعدہ بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے انہیں سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیم کو ان لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں چھپا کر رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا ہی برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو وعدہ ہے اس میں دو مفہوم لیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ دو معنی لیے گئے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کی کتابوں میں جو احکام دیے گئے ہیں اور نبی آخری اس زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں ان کا اعلانیہ اظہار کریں گے اور ان کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے، مگر انہوں نے دنیا کی طلبی میں پڑھ کر اس وعدے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس احکام کی بھی لفظی اور معنوی تحریف کی اور ان بشارتوں اور علامتوں کو چھپایا۔ فبئس ما یشترون، سو وہ بہت برا ہی وہ ہے جو انہوں نے خرید لیا ہے۔ اس آیت میں زمان مسلمان علماء کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس سے علم کی کوئی بات پہنچ گئی اور اس نے اس کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ اللہم حافظنا۔ اور دوسرا معنی جو یہ وعدے سے لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی انہیں یہ تو یاد رہ گیا کہ بعض پیغمبروں کو آگ میں جلنے والی قربانی بطور نشانی کے دی گئی تھی، مگر یہ یاد نہ رہا کہ اللہ نے اپنی کتاب ان کے سپرد کرتے وقت ان سے یہ کیا وعدہ کیا تھا اور کس خدمت عظمہ کی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی۔ یہاں جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر جگہ جگہ بائبل میں آتا ہے، خصوصاً کتاب استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری تقریر نقل کی گئی ہے اس میں تو بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ہر وقت ان کی چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پاٹھکوں پر ان کو لکھ دینا۔ پھر اپنی آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر نقش کر دینا۔ نیز بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید الخیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا۔ لیکن ان پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 700 برس کے بعد ہیکل سلیمانی کا سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرمان روا تک کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ تورات نامی کوئی کتاب بھی ہے یا کوئی کتاب ایسی موجود بھی ہے۔ تو ان کی غفلت یہاں تک ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد ہے، لیکن انہوں نے اس کے بعد کیا کرا اس وعدے کے ساتھ، انہوں نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، مطلب کہ اس کو ایسے ہلکے میں لے لیا، اس بات پر غور فکر نہیں کری، اس بات کو انہوں نے کوئی اہمیت دینا ضروری نہیں سمجھا۔ حالانکہ ان کا یہ رویہ ہونا چاہیے تھا، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی احکام آ چکا ہم پر، نہیں آیا تو بات الگ ہے، لیکن جب آ چکا ہے تو پھر تو کوئی چانس ہی نہیں بنتا کہ آپ اس چیز کو
اہمیت نہ دو، پھر تو وہ فرض عین ہو گیا نا، پھر وہ آپ کو کرنا لازم ہے ہر حال ہر صورت حال میں، جو آپ کو ذمہ داری دے دی گئی ہے، جو احکام جو حق کی بات آپ تک پہنچا دی گئی، اس کو چھپا نہیں سکتے آپ۔ اچھا یہاں پہ چھپانے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ایک تو جیسے رسول، ایک تو کیسے چھپا دیتے وہ کہ جیسے بنی اسرائیل جو تھے نا، وہ وہاں کے جو علماء تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مطلب قائل نہیں کرتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ضد اور ہٹ ڈرمی میں تھے، کیونکہ آخری نبی الزما جو تھے نا، وہ ان کی نسل میں نہیں آئے تھے، تو وہ اس ضد میں تھے، اس لیے جیسے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام آتا تو کتاب پر ہاتھ رکھ دیتے، یا پھر دوسرے طریقے سے کیسے چھپا دیتے کہ جو جہاں پر بشارتیں آتی تھی نا، جیسے آ، جو کتابیں آ جاتی اور اگلی کتاب آنے والی ہوتی، اگلا نبی آنے والے ہوتے تھے، تو ان کی بشارت پہلے ہی کچھ کتابوں میں دے دی جاتی تھی، تو اب وہ ان کا ذکر نہیں کرتے تھے، جیسے ان کا تذکرہ آتا تھا وہ بات کو چھپا لیا کرتے تھے، اور حق کو مطلب بتاتے نہیں تھے، لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے نا کہ وہ جیسے کچھ بیان ہوتے تھے، کوئی مسئلے ہوتے تھے، تو اس میں وہ چینجز کر دیتے تھے اپنے حساب سے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کچھ چینجز نہیں کرنی چاہیے، تو وہ لوگوں کے حساب سے جیسے حضور کا حوالہ دے کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کا حوالہ دے کر کے انہیں بتانا چاہیے تھا، وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے بتاتے تھے، ان کے مطلب اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی شخص آتا اور وہ ان سے کوئی سوال کرتا، تو وہ اس کو اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے اس کو کہیں نہ کہیں سے کنیکٹ کر دیتے، اور اس کے فیور میں وہ بات کر دیتے تھے، وہ اس بات کو چھپا دیتے تھے، تو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بہت تھوڑی قیمت میں اس کو بیچ ڈالتے تھے، کہ کوئی بولتا تو وہ جیسے پرنٹ آؤٹ ہوتے تھے، یا پھر وہ لکھتے تھے اس کی جو کتاب تھی اس کو دوبارہ سے لکھتے تھے، تو اس میں اپنے حساب سے فیر بدل کر دیا کرتے تھے، تھوڑی قیمت پر اس کو اس طریقے سے اس میں چینجز کر دیتے تھے، اور تھوڑی قیمت یہاں پہ آپ دنیا سے بھی وہ کر سکتے ہیں اس کو کنیکٹ، کہ دنیا کی کوئی بھی چیز مطلب اگر آپ پوری دنیا بھی آپ کو مل رہی ہے، تو وہ آخرت کے اعتبار سے تو وہ بہت تھوڑی ہے، اس میں آخرت سے کمپیریزن تو کر ہی نہیں سکتے نا، وہ اس کی کمپیریزن میں دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، چاہے آپ کسی بھی حق بات کو چھپا رہے ہو اور اس کا آپ کو کتنا بھی فائدہ مل رہا ہو، چاہے بہت سارا آپ کو پیسہ مل رہا ہو یا کچھ بھی مل رہا ہو، تو دنیا کے آخرت کے اعتبار سے وہ چیز بہت تھوڑی ہے، اس لیے سمنن قلیلہ کی یہاں پہ تاکید آئی ہے، فبئس ما یشترون، اور کیا ہی بری چیز ہے جو وہ کما رہے ہیں، مطلب دنیا کے عوض وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں نا، تو اس طریقے سے یہ مطلب بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ دنیا میں اگر وہ ایسا نہ کرتے، اپنی آخرت کی فکر کرتے، تو شاید ان کا یہ رد عمل نہ ہوتا، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے، کیا ہی بری چیز ہے وہ جو یہ کما رہے ہیں۔